بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. حضرین، چونکہ ذوالحجہ کے شروع کے عشرے کے آخری ایام ہیں، تو ان ایام کے تعلق سے 9 تاریخ 10 تاریخ 11 12 13 ان 5 دنوں کے تعلق سے ایک خاص عمل ہے جس کو شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ تکبیر، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پڑھائی بیان کرنا، یہ مستحب عمل ہے 13 دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو ان 10 دنوں کی تو تم کثرت سے جو ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، والتکبیر، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، والتحمید، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم دن، تو ان معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، اور جب اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، یعنی انہیں چنے دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے ذکر کیا کرو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد یہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ۔ تو ان ایک ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک اللہ رب العزت نے کہا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو جسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، یعنی یہ ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک آپ جہاں بھی رہیں تکبیر پڑھتے رہیں، گھر میں رہیں، باہر رہیں، صبح ہو شام ہو، آپ کاروبار میں رہیں، آپ سواری پر رہیں، جہاں بھی آپ ہیں تکبیر پڑھتے رہیں، اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں۔ دوسری تکبیر ہے تکبیر مقید، یعنی عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذوالحجہ کے ختم ہونے تک فرض نماز کے بعد جو ہے تکبیر پڑھنا، یہ تکبیر مقید ہے، یعنی فرض نماز کے ساتھ اس تکبیر کو قید کر دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، اس لیے اس تکبیر مقید کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیر مقید کب سے پڑھیں گے آپ؟ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کو سورج کے غروب ہونے تک، یعنی عصر کی نماز تک آپ تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ فرض نماز کے سلام پڑھنے کے بعد 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ جو ہے 5 دن، عرفہ کا دن، عید کا دن، ایام تشریق کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ان 5 دنوں میں آپ ہر نماز، فرض نماز کے بعد آپ تکبیرات کا اہتمام کریں گے، اسے تکبیر مقید کہتے ہیں۔ شیخ علامہ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والمقید، تکبیر مقید کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے بعد کی جانے والی تکبیر کو تکبیر مقید کہتے ہیں۔ اسی طرح تکبیر مقید یہ مشروع عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ عمل ثابت نہیں، لیکن سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے۔ صحابہ کی کثیر تعداد میں بہت سے صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے عصر کی نماز کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں انه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفہ، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر ایام تشریق کے آخری نماز، یعنی عصر کی نماز، سورج غروب ہونے تک، عصر کی نماز تک جو ہے آپ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد تکبیر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد عرفہ کے دن سے لے کر ایام تشریق کے سارے دنوں عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد آپ تکبیر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ کان یکبر من صلاۃ الفجر یوم عرفہ کہ آپ جو ہے عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک آپ جو ہے فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھا کرتے تھے. تو کثیر تعداد میں صحابہ سے عمل ثابت ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح امام نووی اور اس طرح شاہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس عمل کے مشروع ہونے پر اتفاق ہے اور اجماع. تو فرض نماز کے بعد چونکہ کل سے عرفہ کا دن ہے تو کل فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کل اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، چہارشنبے کا دن اور جمعرات، 5 دن. 5 دنوں میں آپ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد آپ تکبیر کا اہتمام کریں گے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کریں گے. اسی طرح تکبیر نماز کے بعد کب پڑھی جائے؟ کیا سلام پھیرنے کی فوری بعد تکبیر آپ پڑھیں گے یا سلام پھیرنے کے بعد آپ تھوڑے دعاؤں کا اہتمام کر کر یا ساری دعاؤں کا اہتمام کرنے کے بعد آپ تکبیر پڑھیں گے؟ علماء کے درمیان تو راجح بات یہی ہے کہ تکبیر جیسے ہی آپ سلام پھیر دیں تو فوراً تکبیر پڑھا دیں. یہ علماء کے نزدیک مشہور ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے تکبیر پڑھنا چاہ رہا ہے وہ تکبیر کب پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کی فوری بعد جو ہے وہ تکبیر پڑھنا شروع کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ پڑھنا شروع کر دے. اور اس چیز کا ثبوت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے ملتا ہے. تو سلام پھیرتے ہی تکبیرات پڑھا جائے. اسی طرح اگر کوئی آدمی مصروف ہو گیا، کسی کی رکعت چھوڑ گئی، کسی کی 2 رکعت چھوڑ گئی، تو وہ آدمی اپنی 2 رکعت کو قضا کرنے کے بعد وہ فوراً تکبیر کا اہتمام کرے گا. جبکہ شیخ صالح حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ کب پڑھنا چاہے. تو اس لیے آدمی کو جیسا میسر ہو، یا تو وہ تھوڑے اذکار پڑھنے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرے، یعنی تو نماز سے سلام پھیرنے کے فوری بعد تکبیرات کا اہتمام کرے. دونوں جائز ہیں. آپ 2 میں سے جو چاہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح کیا ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا چاہیے؟ کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفلی نماز، کیا ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے یا صرف فرض نماز کے ساتھ تکبیر خاص ہے؟ تو اس کے تعلق سے سلف صالحین سے ہی ملتا ہے کہ فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ سنت نماز نفل ہے، اس کے بعد تکبیرات کا اہتمام نہیں. اسی طرح عبداللہ بن علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے انہما کانا لا یکبران عقیب التطوعات، کہ وہ دونوں علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دونوں جو ہے نفل نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبیرات کا تعلق صرف فرض نماز سے. جو لوگ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد وہ فوراً جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرے. اسی طرح تکبیرات اگر آدمی تنہا بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اسی بھی چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرے. تکبیرات کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے. آپ پڑھیں، مستحب عمل ہے. اگر کوئی تکبیر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تکبیرات کتنی بار پڑھنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھتے جتنا چاہو نہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن صرف سب مل کر ہمیشہ 3 بار پڑھنا، اس پر خاموش رہنا، اس کی صحت شریعت میں نہیں ملتی. آپ جتنے بار چاہے پڑھ سکتے ہیں. 1 بار پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، 1 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتنے بار پڑھنا ہے اس کی شریعت میں کوئی تحدید نہیں. اسی طرح تکبیرات جو ہے بلند آواز سے پڑھا جائے، یہ مستحب عمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جیسے ہی ایام ذوالحجہ کے ایام شروع ہوتے تو وہ بازار کی طرف دیکھا جایا کرتے تھے. یکبران، زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. ان کی تکبیروں کو سن کر جو ہے دوسرے صحابہ کیا کہا جاتا کہ یہ دن ذوالحجہ کے دن ہے، ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا چاہیے، تو وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کرتے تھے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی امتی،
مینا میں جو ہے اپنے حجرے میں بیٹھ کر زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اتنی زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وہاں جو مسجد میں لوگ تھے ان تک وہ آواز سنائی دیتی تھی، تو مسجد کے لوگ جو ہے تکبیر کو سن کر زور زور سے مینا میں تکبیر پڑھا کرتے تھے، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ سارا کا سارا مینا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے گونج اٹھتا تھا۔ تو تکبیرات میں جو ہے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عورتیں بھی اگر مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اگر مردوں کے ساتھ ہیں تو وہ آہستہ سے تکبیرات کا اہتمام کریں گے، اگر مردوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ الگ پڑھ رہی ہیں، وہ اتنی دور ہے کہ اگر وہ اونچی آواز میں کھڑے تو وہ آواز مردوں تک نہیں پہنچ سکتی، تو ان کے لیے بھی مشہور یہی ہے کہ وہ بھی جو ہے بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرے۔ تو یہ سب چیزیں تکبیرات کے تعلق سے تھی، چونکہ کل عرفہ کا دن ہے، کل فجر سے لے کر آپ جو ہے 5 دن تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہمیں غنیمت جاننے والا اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔